اللہ والو، اللہ اکبر رات سونے سے پہلے 70 کروڑ ملے گا۔ اس کے پڑھنے کی کمالات، رات کو سونے سے پہلے اس کو 300 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت، اور اللہ والو ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اپنی بندی کے اوپر اپنا خاص کرم کب فرماتا ہے، کیسے فرماتا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور 300 مرتبہ پڑھنے کی فضائل کیا ہیں، فضیلت کیا ہیں، برکت کیا ہیں، برکات کیا ہیں، جانیں گے اس مختصر سی ویڈیو میں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کے میری ویڈیو کو واچ کیا۔ انشاءاللہ عز و جل مختصر سے وقت میں آپ کو ڈھیر و ڈھیر علم کا خزانہ اور اللہ کو راضی کرنے کا خزانہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی احادیثوں کا خزانہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گا۔ اور میں اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہر بات علم حاصل کرنے کی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایک بزرگان دین کا قول بیان کر رہا ہوں کہ جب درم اور دینار بنے تو شیطان نے درم اور دینار کو اپنے پیشانی کے اوپر لگایا اور کہا کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ میرا پیروکار ہے۔ تو ہم نے شیطان کا تو پیروکار نہیں بننا، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مومنوں، کہ تم ہرگز 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 دولت سے محبت نہ کرنا، دولت کی محبت کو دل میں جگہ نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ضرور، اللہ تمہیں عطا بھی کرے گا، لیکن اللہ نے ہی حکم بھی دیا ہے، اس کے نبی نے بھی حکم دیا ہے کہ دولت کی جو محبت جب دل میں داخل ہو جاتی ہے تو انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ وہ سخاوت کر پاتا ہے، نہ وہ اپنے آپ پہ خرچ کر پاتا ہے، نہ وہ اللہ کی رضا میں خرچ کر پاتا ہے۔ اب وہ شخص نہ کسی غریب کو، نہ کسی مسکین کو، نہ کسی مستحق کی مدد کر سکتا ہے، اور نہ وہ کبھی زکوٰۃ، خیرات، فطرہ وغیرہ وغیرہ، صدقات وغیرہ بھی وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی جو انسان کرتا ہے، جو مسلمان ایمان والا کرتا ہے، تو یقیناً وہ ہلاکت کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ گزارشات ہیں کہ یقیناً اس وقت ہر انسان پریشان کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، قلوب معنی دل کو، دل کہتے ہیں، تو دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کے قلب میں ہے، اللہ کے اسم میں ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو عطا کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص وائرل ہو گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم قرآن اگر پڑھے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص، کون شخص؟ وہ شخص جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، چھوٹا سا بزنس ہے، کاروبار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نوازتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات اس لیے نوازتی ہے کہ وہ شخص ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور ہر آسانی سے پہلے مشکل ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے بھی ارشاد فرمایا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب خیر کے ساتھ اس 300 بار
اس میں اللہ کو، اس میں جلالت کو اپنی زبان کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے پکاریں، کیونکہ جب جس نے اللہ عز و جل کی ذات کو پکارا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے، مددگار پیدا کیے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ذات جب کسی کو نوازنے پر آتی ہے، ارادہ کرتی ہے نوازنے کا، تو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی تقدیر بدلی جا چکی ہوتی ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیے ہوتے ہیں۔ وہ 300 مرتبہ اللہ اکبر کا اسم پڑھ کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے۔ اب یہ ساری بات نیت کے اوپر ہوتی ہے۔ میری مسلمان مرد اور بہنیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یقین مانے جب جس نے اللہ عز و جل سے مانگا ہے، اللہ سے ہی مانگا ہے، اللہ کے حضور جھکا ہے، توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوب نوازا ہے۔ کیونکہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یعنی ہمیں قرآن مجید میں اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کے پکارا گیا، یعنی کتنی عزت سے نوازا گیا، اے ایمان والوں کو کتنی پروٹوکول سے نوازا گیا۔ تو ہمیں چاہیے اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، کہ ہم بھی وہ کام کریں جو ہمیں اللہ اور اس کے محبوب نے حکم دیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی جانب کہ جو ہمیں غور کرنا پڑے گا، وہ سب سے بڑا سچ ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ آیت پوری اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں شامل کر لے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے، اس کی تسبیح پڑھ لے روزانہ ایک تسبیح 100 دانوں کی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، پارہ نمبر 2، اس کا رکوع نمبر بھی 2 ہے۔ تو جو شخص اسے پڑھے گا، رکوع نمبر 3 ہے، جو شخص اس کو پڑھے گا اس کے لیے بہت سے انعامات ہیں، بہت سے فضائل ہیں، بہت سی برکات ہیں، مشکل حل ہونے کے قریب ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ آپ نے سوتے وقت درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کو 300 مرتبہ اس انداز کے ساتھ، نیت کے ساتھ پڑھ کے سو جانا ہے کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے فتاح، اے میرے رزاق، اے میرے علیم، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے بھلائی عطا فرما، اے میرے کریم مجھے بھلائی عطا فرما اور مجھے ہر آزمائش سے دور رکھ، میرے پریشانی ختم ہو، میری ٹینشنیں ختم ہوں، میری الجھنیں ختم ہوں، میں سکون میں آ جاؤں، مجھے اپنی نعمتوں سے کے ساتھ تمام نعمتیں عطا فرما، اور اے میرے رب کریم مجھے اس دنیا اور اس آخرت میں سرخرو فرما، کامیابی رکھنا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتوں کے ساتھ نواز دیجیے گا۔ اے رب کریم جب میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کی طرف جاؤں تو میری مدد فرمانا، یا اللہ مجھے اس کے بہکاوے سے بچانا۔ اے رب کریم میرے جانے کے بعد میری نسل پروان چڑھیں، اے رب کریم میرے جانے کے بعد میری بچے میری بچیاں نیک ہوں، صدقہ جاریہ ہوں، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، سچ بولیں اور ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اے رب کریم مجھے اتنی نعمتوں سے نواز کہ تیرا شکر ہے جو تو نے عطا کیا، لیکن میں اور طلبگار ہوں تیری نعمتوں کا، تیرا بندہ ہوں، تیرے محبوب کا امتی ہوں۔ اے رب کریم میری یہ حاجت ہے، اور یا اللہ عز و جل یہ حاجت بہت ضروری ہے، اس کو پورا فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی آپ کی نیتیں ہوں گی، الفاظ ادا کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ کی تقدیر ہاتھوں ہاتھ تبدیل ہو چکی ہوگی۔ تو تمام دوست احباب 300 مرتبہ اس اسم کو بھی پڑھیں، سو جائیں۔ رات کو سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کو سورت مکمل پڑھیں، سورہ ملک، سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، اس سورت کو مکمل پڑھیں۔ یقین مانیں روزانہ یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اضافہ، برکت، اور کبھی آپ کے اوپر فاقہ نہیں آئے گا،
کامیابیاں ہی کامیابیاں رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی احادیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی جس نے سورۃ واقعہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی فاقہ نہیں دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ دعوت الفلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کے بعد فیڈ بیک دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں بلائیں عزتیں عطا فرمائے، ضرور بضرور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھ کو بھی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔